ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کعبے میں تو ہوں، طواف تو کر رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ تو دے رہا ہوں، مقام ابراہیم پہ نماز تو پڑھ رہا ہوں، مقام مزدلفہ میں قیام تو کر رہا ہوں، صفا مروہ پہ دوڑ تو رہا ہوں، میدان عرفات میں قیام تو کر رہا ہوں، مینا میں جا کر قیام کر کے جمرات کو کنکریاں تو مار رہا ہوں، مگر یاد رکھو یہ میرا حج ہے، میں نکلا تھا حضور کی بارگاہ کے لیے، میں نکلا تھا حضور کے دربار کے لیے، یہ میرا حج ہے۔ تو ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتا دیا ہوتا حج کرنے نکلے، بولے نہیں حج کرنے نہیں نکلے تھے، ہم نے کہا تو حج کیا کیوں؟ تو بولے وہ محمد والے کے صدقے میں مجھے خدا نے حج کرا دیا ہے، آیا تھا اپنے نبی کی بارگاہ کے لیے، مصطفیٰ کی بارگاہ کے صدقے میں اللہ نے مجھے کعبے کا طواف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے عالم اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، انہی کے طفیل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری، اصل مراد حاضری، پھر رک گئے یا حضرت اصل مراد کعبہ اصل مراد نہیں، میدان مینا عرفات مزدلفہ اصل مراد نہیں، حجر اسود اصل مراد نہیں، صفا مروہ اصل مراد نہیں، مسعی میں سعی اصل مراد نہیں، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے کہ کعبہ اصل مراد نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرمانے کیا سمجھتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہتا ہوں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت فضل بریلوی بات اور الجھ گئی، کیا کعبہ اصل مراد نہیں ہے، حجر اسود اصل مراد نہیں ہے، طواف اصل مراد نہیں ہے، صفا مروہ اصل مراد نہیں ہے؟ تب رضا بولے سننا چاہتا ہے عشق کی آواز تو سن لے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ ہو منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ ہو منا، مولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کا ماتھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ، کچھ ہے مصطفیٰ کا صدقہ، کچھ ہے حضور کا صدقہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا، ہم کو مدینہ منورہ کا جب سفر کرنا ہے تو کہنا کیا ہے؟ ہم کو یہی کہنا ہم اپنے حضور کے دربار چلے، اپنے آقا کی سرکار چلے، اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے۔ اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا، سنو سنو، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اصل الاصول بندگی استاد و ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ورک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بارگاہ حضور کی اور ہم کو بھی حاضری مقبول بادب عطا فرمائے۔ ایسا خرچہ کیا ہندوستان سے عمرے کے لیے، حج کے لیے، بندہ چلا خرچہ کر کے، خرچہ کرنے سے پہلے جوڑا، سالوں لگ گئے پیسہ جوڑتے جوڑتے، اور جب پیسہ جڑ گیا تو دل میں تمنا آئی اب چلیں اپنے حضور کی بارگاہ میں، جمع کیا، پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگوایا، پھر اس کے بعد یہاں سے پہنچے، دل میں تمنا تھی جائیں گے حضور کے دربار میں حاضری دیں گے اور ادھر جائیں گے تو خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے۔ ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے بولو، کیا کریں گے کعبے میں؟ کیا کریں گے؟ اب یہ پہنچے، ہندوستان سے گئے، احرام باندھا، میقات سے پہلے احرام باندھ لیا، نیت کر لی عمرے کی یا حج کی، اور اس کے بعد جدہ کے اندر یہ فلائٹ اتر گیا، وہاں سے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے چل دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف رواں اور دوا ہے، مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہوئے، آگے بتایا گیا حدود حرم آ رہا ہے، حدود حرم میں داخلہ ہوا، آگے بتایا کہ مسجد حرام آ رہی ہے، مسجد حرام میں داخلہ ہوا، اب آگے بتایا مطاف آ رہا ہے، اب یہ مطاف کی طرف داخل ہوئے، دیکھا سامنے خانہ کعبہ ہے، سامنے خانہ خدا ہے، سامنے خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے، کعبے کا نظارہ ہو رہا ہے، دل میں تمنا تھی حرم ہوگا، اپنا سجدہ ہوگا، حرم ہوگا، اپنی
इबादत होगी, हरम होगा अपनी बंदगी होगी, हरम होगा अपनी नमाजें होगी। ये तमन्ना लिए बैठे थे, ये तमन्ना दिल में घर कर गई थी, ये ख्वाहिश दिल में बहुत पुरानी थी। जैसे ही काबे को देखा दिल में तमन्ना थी, फौरन हाथ उठाए कि नियत मान कर नमाज पढ़ ली जाए, आज काबे के सामने इबादत की जाए। हमेशा काबे को देखा नहीं था, तब इस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, आज काबे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़े। जैसे ही आपने हाथ उठाए, जैसे ही आपने तमन्ना करी हरम के सामने अपनी इबादत करो, मुअल्लिम बोला ठहरो, कहाँ जा क्यों, क्या हुआ? मुअल्लिम ने कहा वो देखो वो लगा है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद का मतलब समझा? काला पत्थर, काला पत्थर। मुअल्लिम बोला हजरे अस्वद को चूमो, हजरे अस्वद को जोर से बोलिए, हजरे अस्वद को। हमने कहा मुअल्लिम साहब हम पत्थर चूमने नहीं आए थे। ये क्या इतना जमाना तक पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, उसके बाद हमने पासपोर्ट बनवाया, वीजा लगवाया, आज काबे के अंदर आए हैं तो तुम कहते हो पत्थर को चूम लो, हजरे अस्वद को बोसा दे लो। अगर पत्थर ही चूमना था तो मछली बाजार में बहुत पत्थर थे, चूम लेते। अरे तो नहीं कह रहा हूँ, मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, हजरे अस्वद को चूमने आए? अरे हरम है, मुझे इबादत करने दो। मौलवी बोला ठहरिए, आपको तवाफ करना है कि नहीं करना है? बोले हाँ तवाफ करना है। तो बोला पत्थर को चूमो, पत्थर को, पत्थर को। हमने कहा मौलवी साहब बात समझ में नहीं आ रही है, हमें पत्थर चूमने के लिए यहाँ बुलाया गया था। हमारे मछली बाजार में बहुत पत्थर थे, मनकापुर में बहुत पत्थर थे, इलाके में बहुत पत्थर थे, हम भारत हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, ख्वाजा के मुल्क में बहुत पत्थर थे। हमें पत्थर ही चूमना था तो हम मछली बाजार में चूम लेते, हमें पत्थर ही चूमना था तो हम मनकापुर में चूम लेते, हमें पत्थर ही चूमना था हम बम्बई में चूम लेते, हमें पत्थर ही चूमना था हम एयरपोर्ट पे चूम लेते। ये क्या बात है, हम काबा आए हैं और आप हमसे कहते हो पत्थर चूमो, आखिर क्यों पत्थर को चूमे? तो मौलवी बोला वो पत्थर और है, ये पत्थर और है। मैं आपको एक अकीदा समझाना चाहता हूं, वो पत्थर और ये पत्थर। तो आपने मौलवी से कहा मौलवी साहब क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया। तो अब मौलवी कहने लगा ये जन्नती पत्थर है, ये जन्नती पत्थर है, ये जन्नत से पत्थर है, जन्नत का पत्थर है, इसलिए इसे चूमा जाएगा। और पत्थर आपका और पत्थर इस पत्थर की तरह इंडिया का पत्थर है, वो सिर्फ पत्थर है। आपके मनकापुर में सिर्फ पत्थर है, आपके मछली बाजार में सिर्फ पत्थर है, आपके हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पत्थर है, मगर ये पत्थर जन्नत का पत्थर है। वो चूमा जाएगा, वो आप समझे नहीं समझ पाए? मियां जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं, एक जवान निकली हिंदुस्तान में उड़ंगा कर आया, परेशानी का झंडा, सूरज हिंदुस्तान में कहीं लगा नहीं। मैंने सुन्नियों से कहा सुन्नियों कहाँ जा रहे हो? जो कौम आज तक अपने पजामे को ठीक न कर सकी तो तुम्हारा ईमान कहाँ नहीं करेगा? जिससे आज तक पजामा ठीक न हो सका तो तुम्हारा ईमान कहाँ से ठीक करेगी? ड्रेस सही नहीं कर पाए तो अपना लिबास सही नहीं कर पाए तो तुम्हारा दीन कहाँ से सही करेंगे? दीन सीखना है कलगरी से सीखो, दीन सीखना है हमारे से देवर से सीखो, दीन सीखना है सैयद सादात से सीखो, दीन सीखना है से सीखो, दीन सीखना है निजामुद्दीन औलिया से सीखो, दीन सीखना है दीन सीखना है शरीफ से सीखो, दीन सीखना है मोहतरम महाराज से सीखो, दीन सीखना है अहमद अल्लाह बरेलवी आला से सीखो, माशाअल्लाह। 24 इंच के ये 14 सदी के बोने नबी पाक का कद नापने चले हैं। हमारी तरह बशर नबी, हमारी तरह बशर नबी, हमारी तरह बशर नबी, हमारी तरह बशर बोलो। देवबंदियों, ओ वहाबियों कहाँ जा रहे हो, कहाँ मर रहे हो? मेरा शरीर चूमना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा, तुम्हें भी तुम्हारे बाप को भी चूमना। तो गरीब नवाज के पत्थर को चूमने को शिर्क कहे, साबिर पाक के मजार के संग को चूमने को शिर्क कहे, प्यारे वाली से पाक को चूमने को मुश्किल रहे। आओ काबे में खुदा ने पत्थर लगवाया, ने चुमाया है। ये नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक बात भैया
مذہب اسلام کو اسلام پیارا مذہب ہے، تو اسلام کو اس کی ادائیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کی رفتار دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا حسین مذہب ہے، دین ہے، اگر اس کی سچائی سامنے آ جائے گا تو حقیقت میں مسلمان کے کردار، رفتار، رفتار، انداز کو دیکھ کر غیر مسلم اور مسلمان کے انداز کو دیکھ کر ہندوستان ہی نہیں بلکہ کائنات میں لوگوں کے نام میں حاصل ہوتا ہے مصطفیٰ کا ماشاء اللہ۔ میرا اکیلا دنیا میں آل ورلڈ واحد مذہب ہے جس کی شریعت مکمل 1446 سال پہلے ہوئی، جس کا قانون مکمل 1446 سال پہلے ہوا، اور اس 1446 سال پہلے مکمل ہونے والے قانون میں مسائل آج تک کے ملیں گے۔ یہاں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا دین ہے، لایا مصطفیٰ ہے، خدا کا بندہ ہے، اس کی عدالت جانتے ہیں۔ دین 1447 سال پہلے قانون بنا چکا، قیامت تک آنے والے کے مسئلے مصطفیٰ نے اپنی شریعت میں رکھ دیے ہیں، اور اسے یہ لوگ کہتے ہیں واہ 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 زندہ باد۔ ہے کوئی قانون ایسا؟ آئیے تو صحیح، ہے کوئی دستور ایسا؟ آئیے تو صحیح، جس کو 5 سال میں بدلنا نہ پڑے، 10 سال میں سنشودھن نہ کرنا پڑے، 20 سال میں سنشودھن نہ کرنا پڑے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جتنے قانون بنے، جتنے پہلا ہوا پر دستور بنے، جتنے بائی لاج بنے، جتنے کانسٹیٹیوشن بنے، جو بھی کچھ بنایا جائے، کوئی 10 سال بعد بدلتا ہے، کوئی 20 سال بعد بدلتا ہے، کوئی 50 سال بعد بدلتا ہے، کوئی 70 سال بعد بدلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، زمانہ تیزی سے رفتار پار کر رہا ہے۔ پہلے کوئی جی نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، اب نیٹ آیا، نیٹ آیا، پھر 1G آیا، پھر 2G آیا، پھر 3G آیا، پھر 4G آیا، پھر 5G آیا، زمانہ 6G کی تیاری میں ہے۔ اب طرح طرح کی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہو رہا ہے، طرح طرح کے زمانے کے اندر چیزیں سامنے آ رہی ہے، قانون میں کرنا پڑے گا، اس لیے زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ میں ترقی ہوئی ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ سارے قانون چاہے دنیا کے کتنے دستور ہو، کتنی بائی ہو، قوانین ہو، سارے قانون چاہے 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ضرور کرنا ہوتا ہے۔ مگر ایک قانون ایسا ہے جو 1447 سال پہلے بنایا گیا، آج تک وہی قانون چل رہا ہے، اور وہی قانون چلتا رہے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سنی مسلمانوں جب سارے قانون بنتے جا رہے ہیں، کوئی 10 سال کے بعد بدلا گیا، کوئی 20 سال کے بعد بدلا گیا، کوئی 60 سال کے بعد بدلا گیا، کوئی 100 سال کے بعد بدلا گیا، کوئی دوسری صدی میں بدلا گیا، کوئی تیسری صدی میں بدلا گیا۔ تو اسلام ایسا قانون کیسے لے گیا کہ یہ بدلتا نہیں ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ سارے مسائل بتاتا چلا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا 70 سال میں بدلنے والا قانون انسان کا تھا، 50 سال میں بدلنے والا قانون انسان نے بنایا تھا، 1 صدی میں بدلنے والا قانون انسان نے بنایا تھا، 2 صدی میں بدلنے والا قانون انسان نے بنایا تھا۔ جو قانون انسان نے بنائے تھے وہ بنا رہے ہیں، اور یہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے جو ہمیشہ کے لیے سنشودھن کرنا پڑ سکتا ہے، مگر اسلام ایک ایسا قانون ہے، اسلام نے ایک ایسا دستور دیا، ایک ایسا پائیدار جس پائیدار میں قیامت تک کے سارے مسائل 1447 سال پہلے بیان ہے۔ جو اسلام سے آج بھی پوچھو، جتنے مسئلے پوچھنا ہے پوچھو، اسلام کا قانون تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا، ہر مسئلے کا جواب قانون اسلام کا موجود ہے۔ میں آپ کو تفصیل کے لیے لے کے جاؤں گا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب پہ عمل کرنے والے مومن مسلمان کی ادائیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا دستور نہیں کہ آستینیں چڑھا لو، پیامہ اٹنگا کر دو، پیر پھیلا لو، اور اس کے بعد ایسے کرتے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ محسوس ہونے لگے نماز پڑھنے نہیں بلکہ جنگ کرنے چلا آ رہا ہے۔ بڑے سلطان کھول کے یہ نماز کا طریقہ نہیں، جو اٹنگا پیامہ کر لیا، بیچاری میں ڈھکا باندھ لیا، آستین چڑھا لی اور ٹانگیں چھین لی، اس کے بعد اللہ اوپر پہلے کھڑا ہو کے نہیں، نماز کا طریقہ وہ ہے جو اسلام نے دیا۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، والے دور سے دیکھیں کتنے ادب سے کھڑا ہے، کتنے شریفت سے کھڑا ہے، کتنے پیار سے کھڑا ہے۔
واہ واہ کچھ بولو. جانی ٹھٹا بنا دیا, سورت منحوس بنا دی. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک چھوٹی سی بات میں کہوں. تمہارے گھر میں سے ایک بچہ گھر سے باہر نکلے, پاجامہ اس کا پھٹا, ٹی شرٹ اس کی پھٹی, اور منہ پہ کالا کری اور بال اس کے بکھرے. مجھے بتاؤ کیا خالی بچہ بدنام ہوگا؟ جواب کیا خالی بچہ بدنام ہوگا؟ نہیں, بچے کے ساتھ بچے کا گھر بدنام ہوگا. یہ پوری سازش ہے, مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری سازش ہے. آپ کے گھر کا بچہ مچھلی بازار چوتھے پھر گالی دیتا ہوا سنا جائے تو مجھے بتاؤ کیسے بچوں کو غلط کہا جائے, یا اس کو پرورش کرنے والے اس کے پریوار کے لیے مانی جائے گی کہ یہ گھر کا بچہ ہے, مانا جائے گا کہ گھر میں کا یہی طریقہ ہوتا ہے, ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ گھر میں یہی سکھایا جاتا ہے. لہٰذا یہ پوری ایک یہودی پالیسی اور یہودی چال ہے کہ سورت بگاڑو, کپڑے خراب کرو, اس کے بعد تم نماز پڑھو تاکہ تم بدنام ہوگے, مسلمان نظر آؤ گے, تمہارے ساتھ ساتھ اسلام بھی بدنام ہوگا. اس لیے یہ اکیلا پیدا ڈھونڈتے ہیں, پیشانی میں رہے ہیں. مذہب اسلام ہم کو بےہودہ نہیں بناتا ہے, بے ادب نہیں بناتا ہے. مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے تو اپنے بڑوں سے ادب سکھاتا ہے اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو بہت تفصیل ہو جائے گی, میں ادھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بات یاد کر رہا تھا. سبحان اللہ. نماز اور میں کھڑا ہو گیا, ایسا لگا نماز میں پڑھا کر کے کیا بولا, ٹنگا پائنا میں دیو کا بندہ وہاں اپنی کتاب میرے پاس موجود ہے. ہاں تقویت ایمان, اس کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح بشر ہے. معاذ اللہ بولو, دوست بولو, نبی ہماری طرح. ہاں وہ نبی ہے, لہٰذا وہ بڑے بھیا, ہم چھوٹے بھیا. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, مچھلی پچھلی بات. تمہارا بڑا بھائی ہے تم میں سے کسی کا, یا تم کسی کے بڑے بھائی, تم میں سے کوئی چھوٹا ہوگا تو تمہارے بڑے بھائی ہیں. یہ انصاف سے بتاؤ کہ تم بار بار ایسا بھی بڑے بھائی کا صاف طور پر تہذیب سکھاتا ہے, لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ اپنے بڑے بھائی کو اگر پڑا رہا جانے والے آپ حکمت سے سوال کرو, کیا یہ کافی لوگ آپ نے زیادتی کی, اپنے بھائی سے معافی مانگی, اگر آپ کافر نہیں ہوئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں گالی دینا تو بڑی بات ہے, اتنا سی توہین بھی ہو گئی تو تم کافر ہو جاؤ. قرآن کہتا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت بہت کم ہے. چند لمحات میں مجھے کافی باتیں کرنی ہے. ذہن کو حاضر رکھیے, یہ آیا دیو کا بندہ عقل کان تھا, اس نے اپنی کتاب پر کے ایمان کے اندر لکھا نبی ہماری طرح بشر ہے, نبی ہماری طرح بشر ہے, نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ ذہن میں رکھے, یہ عقیدہ ان دیوبندیوں نے دیا, ان وہابیوں نے اپنی کتاب میں دیا, نبی ہماری طرح بشر ہے. آؤ تو خانہ کعبہ پہنچے, اپنے معلم سے کہا معلم صاحب ہم ہندوستان سے کیا پتھر کو چومنے آئے تھے, تو معلوم نے کہا پتھر اور ہے, یہ پتھر اور ہے. ہم نے کہا فرق کیا ہے, تو بولے یہ جنت کا پتھر ہے, یہ جنتی حجر ہے, یہ جنتی پتھر ہے, اس کو چھوڑنا ہے. ہم نے فوراً پتھر کو چھوڑ لیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ جب پتھر پتھر برابر نہیں, آپ سمجھ پا رہے ہیں, جب پتھر پتھر جہاں کا پتھر اور وہاں کا پتھر برابر نہیں. سنیے سوچو تو صحیح, جب پتھر پتھر برابر نہیں ہے تو امتی اور اللہ کیسے برابر ہو سکتا ہے, امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے. خدا نے بتا دیا یہ پتھر اور ہے, وہ پتھر اور ہے, لہٰذا ان کو بڑی نظر کرو. ہمارا نبی وہ نہیں جو بڑے بھیا کی طرح ہو, ہمارا نبی وہ ہے اس کا عالم یہ ہے, وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے, اسی کے جلوے اسی سے ملے, اسی سے اسی طرف کرے تھے. ہمارا نبی وہ ہے اعلان کر دیا, آج یہ آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ لیا, کعبے ماشاء اللہ سبحان اللہ.
آپ سے سوال کیا مولوی صاحب چومے تو صحیح کچھ فائدہ ہوگا کوئی فائدہ ہوگا یا بے فائدہ ہے خالی چوم لیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کچھ فائدہ ہوگا کیا تو مولوی صاحب بولے چوم تو صحیح تیرے سارے گناہ کھینچ لے ہائے 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 ایک پیار کیا اور بیڑا پار کیا کس نے کس نے جی کس نے کس نے پوچھو کیا یہ خدا ہے غریب نواز کے در پہ مدد مانگنی غریب نواز کیا خدا ہے صابر پاک کے در پہ اگر مدد مانگنے تو کیا خدا ہے فارض پاک کے در پہ اگر مدد مانگنے تو کیا خدا ہے اب ہم نے جب چن لیا تو ہم نے لائن میں کھڑے تھے انتظار میں تھے کیسے یہ گرنگ پیجامہ والا چن کے آگے بڑھا ہم نے کہے پتھر کیوں چنتا ہے ہندوستان میں تو بڑا شرک کا خطا لے کے گھوم رہا تھا کوئی جماعت تیری سب پوری کندھے میں لانے پھر رہی ماری ماری جو تیرے در سے آگ سچے ادھر بدر خار سبحان اللہ نہیں بھائی چننا ضروری ہے ہمیں کیوں ضروری ہے تمہیں چھوڑنے میں تو شرکا بدوا دیا تھا اب کعبے میں چننے چلا ہے نہیں چومیں گے تو سارے گناہ کھینچ لے جا تو ہم نے کہا کیوں نہیں یہ خدا ہے کیا یہ خدا ہے کیا یہ پتھر ہے حجر اس کو حجر اسود کہتے ہیں کالا پتھر ہے یہ چومنے سے تیرے سارے گناہ کھینچ لے گا یہ خدا ہے تو بولے نہیں یہ خدا نہیں ہے تو ہم نے کہا کیسے کھینچ لے گا ہندوستان میں رہ رہے غریب نواز میں گئے مانگنے کے لیے بارش پاک میں گئے مانگنے کے لیے صابر پاک میں گئے مانگنے کے لیے سید سالار میں گئے مانگنے کے لیے تو تو نے فتوا دیا شرک کا ہم کے ہمارے اوپر اور کہنے لگا بارش کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کیا بارش خدا ہے صابر کیسے فائدہ دے سکتا ہے کیا صابر خدا ہے سید سالار کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کہ سید سالار خدا ہے غریب نواز کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کیا غریب نواز خدا ہے مخدوم شمنا کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کیا وہ خدا ہے علاؤالدین صابر کریری کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کیا یہ خدا ہے حضرت سرکار قطبالدین بخاری کاکی کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کیا یہ خدا ہے نظام الدین اولیاء کیسے فائدہ دے سکتے ہیں کیا یہ خدا ہے تو ہم کو وہاں پوچھتا تھا کہ ان اللہ والوں کے در پہ جانے سے کیسے فائدہ ہوگا کیا یہ خدا ہے اب ہمیں بتا یہ پتھر چن کے کیسے فائدہ ہوگا کیا یہ خدا ہے تو ہگڑو اگر پتھر تمہارا خدا ہے تو مبارک ہو ہمارے تو خدا ہوئے جتنی کا خدا ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ خدا تو ہے بولے نہیں یہ خدا نہیں ہم نے خدا نہیں ہو فائدہ کیسے ملے جو مانگنا ہے خدا سے مانگو جو مانگنا ہے خدا سے مانگو جو مانگنا ہے خدا سے مانگو مچھلی بازار میں جماعت لیے پھرتا تھا وہ ٹنگا پیجامہ لیے پھرتا تھا اور کہتا تھا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو اب تو کعبے میں آیا اور کعبے میں آ کے خدا سے نہیں مانگ رہا پتھر سے مانگنے چل مچھلی بازار میں کہتا تھا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو اور کعبے میں آ کے پتھر چومنے چلا تو بولا ہاں اور کہے یہ جنتی پتھر ہے مبارک ہو پتا چلا جب جنتی پتھر فائدہ دے سکتا ہے یہ جنتی پتھر ہے یہ جنتی پتھر فائدہ دیتا ہے تو غریب نواز جنتی بشر ہے یہ جنتی بشر ہے غریب نواز جنتی بشر ہے مخدوم شمنا جنتی بشر ہے مخدوم مہاراجا جنتی بشر ہے سنو 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 جنتی پتھر فائدہ دے سکتا ہے تو غریب نواز جنتی بشر بھی فائدہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری فیضان خطبے سمجھ الحمدللہ در پہ جاتے ہیں جو سنگے در چومتے ہیں اور کعبے جاتے ہیں جو سنگے اسود کو وظیفہ دیتے ہیں خدا نے بتا دیا سنو سنو چومنا تو پڑے گا تو پتا کیا چلا چومنے سے شرک نہیں ہوتا بلکہ چومنے سے سارے گناہ کھینچ لیے جاتے ہیں دور سے کہہ دو اور دور سے بولو اللہ اکبر اب جیسے ہی انہوں نے خانہ کعبہ پہنچے حجر اسود کو بوسہ دیا حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد یہ ارادہ کرتے تھے نماز پڑھ لے مولوی کرنا ہے چکر لگاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو کیا کرو اب یہ سیدھے سامنے اور اس بار اپنے سر کو جھکا کر ہمت کو جھکا کر ادب سے چلنے لگے بابا ہے یہ خانہ کعبہ ہے بڑے انبیاء کرام یہاں آئے ہیں یہ بھی نہ ہونے پائے ادب سے رہوں
نیچے جھکا لیا، سینے کو جھکا لیا، گردن کو جھکا لیا، کمر کو جھکا لیا، جھک کے چلنے لگے کہ معلم نے بعض علماء کیا کر رہا ہے، بولے کیا کروں، بولے اگڑ کے چلو. کیسے چلو؟ تو اب ہمارے موجود صاحب کو مجنون معلم سے کہنے لگے کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کبھی کہتے ہو پتھر کو چنیے، کبھی کہتے کعبے میں اکڑ کے چلیے. ہم مچھلی بازار میں ایک بار اکڑ کے چلے تھے تو منقب پور کے کچھ لوگوں نے ہم کو وہاں میں مدد کی شہزادے کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. انہوں نے ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا تھا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. جب ہم مچھلی بازار میں اکڑ کے نہیں چل سکتے، پیلی بھیت بغلی شریف میں اکڑ کے نہیں چل سکتے، اجمیر شریف میں اکڑ کے نہیں چل سکے، یہ کعبے پہ کیسے اکڑ کے چلے؟ قرآن کی فتویٰ ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ اکڑ نہ دکھاؤ. رب تعالیٰ اکڑ پسند نہیں فرماتا ہے، تکبر پسند، ہاں اللہ کبر پسند نہیں فرماتا، نفرت پسند نہیں فرماتا. کوئی مولوی صاحب کیسے کہہ رہا ہوں اکڑ کے نہ چلو، اکڑ کے چلو، میں کیسے اکڑ کے چلوں جب میں مچھلی بازار میں اکڑ کے نہیں چل سکتا ہوں؟ مجھے قرآن کی آیت یاد ہے، رب نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، تو میں قرآن کعبہ کے سامنے، متحدین کے سامنے، میزان کے سامنے، مزدلفہ کے حتیم کے سامنے، مطاف میں، مسعی میں کیسے اکڑ کے چلوں؟ اللہ اکبر، میں اکڑ کے نہیں، قرآن نے منع کیا ہے مولوی کو گھر بادا مفتینا بنو، اکڑ کے چلو. ہم کیسے کریں؟ قرآن نے کہا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، کعبے میں کیسے اکڑ کے چلے؟ مولوی بولا اکڑ کے چلنا پڑے گا. ہم نے کہا کیوں؟ آخر وجہ تو بتا دیجیے. ہم بالکل ہم اکڑ کے چلیں گے، ہم ضرور سینہ نکال کے چلیں گے، ہم ضرور فخریہ انداز میں چلیں گے، ہم فخریہ انداز میں قدم بڑھا دیں گے، لیکن ہم کو سبب تو بتائیے. تو معلم نے کہا فتح مکہ کے بعد ہمارے تمہارے آقا نے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کی بنیاد پر، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں جب چکر لگائے تو آقا 3 چکر فخریہ انداز میں سینہ نکال کر اور اپنے پنجے پہ اچھل اچھل کر کود کر، یعنی کہ آپ نے رمل اور استوا فرمایا، نکال کر وضو اپنے فخریہ انداز میں ہمارے آقا چلے. رب نے دستور بنا دیا کہ اب جو بھی کعبے میں آئے گا 3 چکر محبوب کی ادا پر ادا کر کے جائے گا. کیا بات ہے، محبوب کی ادا پر ادا کر کے جائے گا. یعنی رب کی رحمتوں نے بتا دیا میں نے نماز بھی مکمل محبوب کی ادا رکھی ہے، اور طواف میں بھی محبوب کی ادا شامل کر دوں گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے، زمانے کو معلوم ہو جائے، زمانہ اعلان کرنے لگ جائے جو زندہ ہے بندہ، جو زندہ ہے بندہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں تمہاری کی کہوں گا کہ ہماری کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا. ماشاء اللہ. اب ایک سوال ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور محبوب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں فخریہ انداز میں چلے تو خدا اسے طواف میں شامل کرتا ہے. محبوب کی ادا کو طواف میں مولا تو ہی بتا دے ایسا کیوں. اور اگر کعبے کے اندر فخریہ انداز میں 3 چکر لگانا تھے تو پورے بیان میں کر دیا ہوگا دنیا میں کہیں بھی رہو اکڑ کے نہ چلو، مگر کعبے میں آؤ تو 3 چکر اکڑ کے لگاؤ، 3 چکر فخریہ انداز میں لگاؤ. مولا نے ایسا نہیں کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. اور محبوب فخریہ انداز میں کعبے میں چل رہا ہے تو اس کو طواف کے اندر شامل کر رہا ہے. مولا یہ قانون کیوں بنایا؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا تمہیں نہیں جس کا پاجامہ ٹنگا ہوگا، جس کی پیشانی پہ کچا ہوگا، کیا ہوگا؟ اردو بولو، کیا ہوگا؟ آپ خاموش ہیں، آپ بولو. پیشانی پہ شامی کباب. اپنی کتاب لکھے گا جس کتاب کا نام تفویض ایمان، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 73 پر لکھا جائے گا جس کا نام محمد علی ہے، اسی بات کا مالک کو بندہ پریشان ہوگا، لیکن قرآن کی یہ آیت پڑھے گا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اور پھر کعبے کے اندر جائے گا اور معلم اس سے کہے گا اکڑ کے چلو، فخریہ انداز میں چلو، پوچھے گا معلم محبوب کی ادا بتائے گا، بندہ سمجھ جائے گا خدا کہہ رہا تھا اکڑ کے نہ چلو، اور محبوب فخریہ انداز میں چل دیا تو محبوب کی ادا خدا نے طواف میں
میں شامل کر دی، یعنی کہ قرآن کہہ رہا تھا اکڑ کے نہ چلو، لیکن وہ نہیں چلا تو خدا نے آپ عادت کو شامل کر دیا ہے، نماز کے اندر شامل کر دیا ہے، عبادت کے اندر شامل کر دیا ہے۔ قرآن کہے اکڑ کے نہ چلو، اکڑ کے چلو تو اسے قانون بنایا جائے، دستور بنایا جائے، ضابطہ بنایا جائے۔ پتہ چل گیا یہ محبوب کو اللہ نے محتاج بنا کر نہیں، مالک کائنات بنا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقِ اعلیٰ حضرت فیضان حضور قطب زمن اللہ نے اس کو شامل کر دیا۔ حالانکہ اور کسی میں نہیں آؤں گا، لیکن آؤ تو صحیح ایک بات مجھے بتاؤ، آج ربیع الاول آیا تم مصطفیٰ کی یاد بنانے لگے، وہ 11ویں شریف آئی غوث پاک کی یاد بنانے لگے، 12ویں شریف آئی حبیب خدا کی یاد بنانے لگے، چھٹی رجب کی آئی غریب نواز کی یاد بنانے لگے، 25 سفر آیا اعلیٰ حضرت کی یاد بنانے لگے، 23 سفر آیا شہر سنت کا عرس کرنے لگے، 8 محرم آیا حضرت اعلیٰ حضرت کی یاد بنانے لگے، 10 محرم آیا سید الشہداء امام علی مقام کی یاد بنانے لگے۔ تم یہ یادیں مناتے ہو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ارے اسلام تم بتا دے کیا یادیں منانا شرک ہے؟ کیا یادوں کو قائم رکھنا شرک ہے؟ کیا یادوں کو زندہ رکھنا شرک ہے؟ اب آپ کو ذہن میں جو سوال بے بس یہ کر کے پھر بات آگے بڑھاؤں گا، یہ ذہن میں سوال رکھیے گا، ہم 11ویں کریں یاد غوث اعظم کی، 12ویں کریں یاد پیارے آقا کی، چھٹی کریں یاد غریب نواز کی، سید سالار مسعود غازی کی پیدا عرس کریں یاد سید سالار کی، مختوم سمنا کا عرس کریں یاد مختوم سمنا کی، 25 سفر اعلیٰ حضرت کا عرس کریں یاد اعلیٰ حضرت کی، 8 شیر سنت کا عرس کریں یاد شیر سنت کی۔ ہم اللہ والوں کی یاد زندہ رکھیں اور ان یادوں کو قائم کریں اور ان یادوں کو اپنے دلوں میں اور گھروں میں بسائے رکھیں۔ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگایا جائے، کیا واقعی یادیں قائم کرنا شرک ہے؟ کیا یادیں قائم کرنا، کیا یادیں زندہ رکھنا، کیا یادوں کو زندگی دینا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ آپ سے سوال نہیں کروں، صرف سوال آپ کے ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ سوال رکھیے، جواب مجھے نہیں چاہیے، جواب تو حج میں ملے گا۔ ذرا دور سے کہہ دو ہماری یہ تو صحیح، ہم نے حج میں چوم لیے، طواف کر لیے، 7 چکر جب لگا لیے، اب ہمارا ایک طواف مکمل ہوا، اب آ گئے مقام ابراہیم پہ، بڑی نماز پڑھ لی، مقام ابراہیم کی نماز پڑھ لی، آب زمزم پی لیا، اب ہم نے کہا بھیا نماز کو پڑھ لی، سب کچھ کر دیا، آپ کہاں لے جاتے ہو؟ بولے صفا مروا پہ دوڑو۔ کہاں دوڑو؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بینهما بهما۔ ان دونوں کے درمیان دوڑو۔ یہ کیا؟ ہم پہاڑوں پہ چڑھنے اور دوڑنے آئے تھے، ہم پیروں کو لہو لہان کرنے آئے تھے، ہم بھاگم دوڑ کرنے آئے تھے، کعبے میں عبادت کرنے آئے تھے۔ یہ کیسی بات کرتا ہے؟ یہ دوڑنا ہی تو عبادت ہے۔ بھائی آج تک سنا تھا نماز میں نہیں دوڑیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ دوڑ رہی یہ عبادت ہے، عبادت ہے، صحیح ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو مسعی ہے اسی میں دوڑا جائے گا۔ اچھا ہم ہندوستان سے پہاڑ کو دوڑنے لگے، مولوی صاحب ہمیں بتاؤ تو صحیح کیوں دوڑا ہے؟ بولے تمہیں پتہ ہے حضرت اسماعیل ذکر اللہ علیہ نبی میں وہاں شاہ کیسے آپ کی والدہ حضرت آج وہ پانی کی تلاش میں، پیاسے کی پانی کی تلاش میں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ دوڑتی رہی۔ وہ پیاسے تھے، یہ پانی کی تلاش تھی، اس لیے یہ چکر لگا رہی، پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر۔ اس لیے اب آپ کو دوڑنا ہے تو اپنے والد صاحب سے ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ سنیے گا، انہیں پانی کی تلاش تھی، ہمیں پانی کی تلاش نہیں۔ آب زمزم کے یہاں کنویں لگے ہیں، پانی بھر بھر کے ٹنکیوں سے نکل رہا ہے، ہم ابھی ابھی پیٹ بھر کے آب زمزم شریف بھی سے آئے، ہمیں پانی کی تلاش نہیں۔ ہم کیوں دوڑے؟ وہ حضرت حاجہ دوڑ رہی تھی کیونکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے پانی چاہیے تھا، ہمیں بھائی صاحب کوئی پانی نہیں چاہیے، ہم خوب سیراب ہو کے رہے بیٹھے ہیں اور ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ زمزم کا کنواں ہے، جتنا چاہو آپ بھی وہ معلوم کرو، ہم
کو نہیں دوڑنا تو پڑے گا، لیکن مولوی صاحب سبب ختم تو سبب ختم. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہمیں پانی نہیں چاہیے، وہ دوڑی تھی انہیں پانی چاہیے تھا. پھر معلم نے کہا نہیں نہیں تم سمجھے نہیں، حضرت حاجہ دوڑ رہی تھی، حضرت اسماعیل ضرور آرام کر رہے تھے، حضرت حاجہ صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا دوڑتی رہی دوڑتی رہی. رب تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اس کو عمرے اور حج میں شامل کر دیا. اب جو بھی کعبہ آئے گا، چاہے عمرہ کرنے آئے، چاہے طواف کرنے، چاہے عمرہ کرنے آئے، چاہے حج کرنے آئے، وہ صفا مروا پہ دوڑے گا. جب صفا مروا پہ دوڑے گا تو میری کنٹری حاجہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. ہمیں جواب مل گیا، اسلام یادوں کو ملانے نہیں آیا ہے، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو شرک دینے لیے آیا ہے، اسلام یادوں کو عبادت سے بتانے کے لیے آیا ہے. ہم صفا مروا پہ دوڑتے ہیں، حضرت حاجہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. پتا چل گیا اگر کسی اللہ کے نیک بندے یا اللہ کی نیک بندی کی یاد تازہ ہو جائے، یاد ہو جائے تو پھر وہ کام کرنا شرک نہیں، وہ کام کرنا خدا کی عبادت ہو جایا کرتا ہے. جہاں دوڑے حاجہ کی یاد آئی وہ عبادت ہوا، گیارہویں آئی وہ صفات کی یاد آئی، بارہویں آئی وہ صفات کی یاد آئی، چھٹی آئی دن کے نماز کی یاد آئی، 25 سفر آئی اعلیٰ حضرت کی یاد آئی، 8 محرم آیا شیر سنت کی یاد آئی، 10 محرم آیا امام حسین کی یاد آئی. وہاں حضرت حاجہ کی یاد عبادت ہے، جہاں اللہ والوں کی یاد عبادت ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اسلام یادوں کو زندگی دینے آئی، اسلام یادوں کو زور سے بولیے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اتنا عمرہ ہو گیا، عمرہ کر دیا، آخر بال کٹوانا ٹائم سے خالی اب جائے اپنا حلق کروا لیں، یعنی کہ اسلام مکمل کروا لیں یا تفسیر کروا لیں. حلق کروانا افضل ہے. حضور سے پوچھا ایک صحابی نے، حضور نے فرمایا حلق کروائے، حضور نے کیا حضور تفسیر فرمایا حلق کروائے، پھر کیا حضور تفسیر فرمایا حلق کروائے، پھر حضور تفسیر 3 بار حضور نے حلق کروا دیا، یعنی پورا سر گندا کروایا، پورا اسطورہ چلا. چوتھی بار میں حضور نے فرمایا ہاں اگر وہ کروا دے تو وہ بھی ٹھیک ہے. علماء فرماتے ہیں لہٰذا حلق کروانا ہی ہمارے حضور کو پسند، اور جو ہمارے حضور کو پسند وہ ہم کو پسند. دور سے کہہ دو اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی بے اختیار، جو نبی محتاج نہیں ہے. اس نبی کے بارے میں ان دیوبندی وہاں نے لکھا محمد یا علی جس کا نام میں اس کو کسی بات کا اختیار نہیں معاذ. ہمارا نبی وہ ہے جو اشارہ کرے تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جو اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے، جو اشارہ کرے تو سبحان اللہ اپنے دربار میں درختوں کو حاضر کر کے سجدہ کروا دیتا ہے. ہمارا نبی وہ ہے جو اشارہ کرے تو مٹھی ابو جہل کی ہو، کنکری ابو جہل کی مٹھی میں بند ہو، اور مصطفیٰ اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکری بھی ہمارے نبی کا کلمہ. واہ 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 کی بات سنا تقریر کرنے میں لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کا مکمل احساس نہیں ہوا، آپ کو چیک کرنے میں بالکل سچا بندہ بیٹھا ہے. ہمارے معذرت کو نہیں کر ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب آپ پہلے آئے نا مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس لیے مجھے زیادہ احساس گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اور میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا. مگر نیند کی بات آئی ہے تو پھر سبزی ہوئی اگر بھی ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سب اور وسیلہ کیا ہے. ظاہر نہیں کا میں گناہگار ہوں میرے شفیع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. زور سے کہہ دو معاذ اللہ معاذ اللہ. اب آئیے ہندوستان کے اندر آپ گھومی اور مشاہدہ کی، ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا کے حال پر دنیا کا. آپ کو اگر دنیا میں کہیں تو ہم نے آج کل دنیا موبائل ایسی بالا نکل گیا ہے کہ آدمی کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا گھوم رہا ہے. ہوشیار اس بلا کے فائدے بھی ہیں اور اس بلا کے نقصان بھی، بہت نقصان ہے. اسی موبائل کے ذریعے لوگ پاکستان کے تبلیغیوں کو سن رہے ہیں، اسی بلا کے ذریعے لوگ دیوبندی وہابیوں کو سن رہے ہیں. ہمارے علماء نے صاف لکھا ان دیوبندی وہابیوں کی باتوں پر کان دھرنا حرام حرام اشد حرام ہے.
مجھے انصاف سے بتاؤ کہ کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو جائے، ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے کیا وہ زہر کا استعمال کرتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو زہر کھاتے ہوئے؟ تجربہ کر کے دیکھو مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ نہیں، لہٰذا اگر مومن ہو سچے تو اپنے ایمان کا تجربہ نہ کرو، آقا کی غلامی میں رہو، یہ تجربہ نہ کرو۔ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، کوئی کچھ بھی نہ ہو، تم ایک اعلان کرتے رہو، انہیں جانا، انہیں مانا، لڑکا ایسے کام، یہ لائی حق میں دنیا سے مسلمان۔ یہ موبائل تمہیں تاریخ دلیل کو سنواتا ہے، یہ موبائل تمہیں تاریخ مسعود کو سنواتا ہے، یہ موبائل تم انجینئر جیسے وہ پلمبر مرزا کو سنتے ہو، یاد رکھو یہ مطابقات کا انسان خود بھی جہنمی ہے، تمہیں بھی جہنم کی طرف لے۔ کے کم وقتوں کو ہوشیار رہو، ہم ہندوستانی ہمارے لیے خواجہ قدر کافی ہے، ہم ہندوستانی ہمارے لیے سارات کا کھانا کافی ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے لیے پاکستانی میں تنظیم کی ضرورت ہے، نہ پاکستانی تحریر کی ضرورت ہے، نہ پاکستانی وہابی قومی آج کے اگر ہوشیار رہو، موبائل سے بڑی گناہ لگا رہی ہے، آدمی برات تو نہیں بلاتا مگر کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، تو میں کوئی سن لو، ہوشیار رہو۔ علماء نے فرمایا زنا سے بڑھ کر، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے کہ ان کی باتوں پر کان دھرا جائے، یعنی ان کی باتوں کو سنا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی زنا کرے، اللہ نہ کرے کوئی زنا گناہ میں مبتلا ہو، اللہ ہمیں آپ کو سب کو محفوظ رکھے، مگر زنا کرنے کے بعد معاذ ہزار بار معاذ اللہ پورا کافر نہیں ہوگا، لیکن ان کی باتوں پہ کان دھرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں بندے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ایمان چلا جائے گا، کافر۔ زنا سے بڑھ کے گناہ، موبائل میں سارے اپنے ایمان پہ بھروسہ دلیل کو سنے، پیغمبر انجینئر کو سنے، تمہارے لیے تمہاری عبادت کافی ہے، تمہارے لیے سید سالار کا، تمہارے لیے وارث حلم اللہ کی چوکی کافی ہے، تمہارے لیے غریب نواز کی بارگاہ کافی ہے، اور زیادہ دور نہ جاؤ تو ہمارے قانون میں حوالے کا دم کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھو بھائیو، ادھر ادھر نہ بھاگو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ مگر میں آپ سے اب چند باتیں اور اہم کروں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے۔ آج سائنس کی پاور، سائنس کی ٹیکنالوجی اور اس کی پاور کو ہر کوئی مانتا ہے۔ آپ کہیں گے میں سائنس کی پاور کو نہیں مانتا، سامنے والے کا زندہ بھی رہتا ہے، مردہ اوپر پڑے آگے ہو گیا، ہمارا بھیجا خراب ہو گیا۔ نہیں بھائی سائنس کی پاور کو نہیں مانتا، تیرا دماغ خراب ہے، میں نہیں مانتا۔ اچھا ایک بات بتا، موبائل ہے بنا ہے، بات کہاں کرتا ہے، بنا یہاں سے لیکن دنیا میں کہیں بھی تمہارے ابا نے بنایا تھا یا سائنس نے بنایا؟ سائنس تو نہیں مانے گا، تمہارے ابا نے بنایا موبائل، سائنس نہیں تو بنایا۔ یہ ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہو، کس نے بنایا؟ تم نے بنایا۔ سائنس کی زیادہ، سائنس بڑی طاقت رکھتا ہے، سائنس بڑا پاور ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا سائنس کی بہت طاقت، بولے بہت طاقت، اور آگے بڑھے۔ ہم نے آپ کو دکھایا بیمار بیمار بہترین ڈاکٹر چنا، ایم بی بی ایس دوا لینے، آپ سے کچھ پوچھے گا یا خالی دوا دے دے گا؟ جی بہت مجھے دوا دے گا، لکھنا شروع کر دے گا۔ اگر ایسے لکھ دیا تو صحیح بتانا، فیس واپس لے کے آ جاؤ کہ دوا نہیں پاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کم وقت میں مرض پوچھا ہی نہیں، مرض پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اب یہاں پہ کیا ہوا تو آپ نے کہا مجھے نظر ہوا، تو وہ دوا کائے کی دے گا، کائے کی دوا دے گا، بخار کی، بلڈ پریشر کی، شوگر کی۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ نزلہ، سردی، زکام، تو دوا کائے کی دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، اگر سر کا درد ہے تو وہ پیٹ کا کنٹرول کرے گا، کیا کرے گا؟ دماغ کا علاج کرے گا، دماغ کو خون دینے کے لیے دوائی چالو کرے گا۔ آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر پاس بنے گا، کوئی نہیں بنے گی، کنٹرول کرے گا، پھر اس کو بھی کرے گا۔ سمجھنا ہے مطلب کیا؟ یہ کہانی بتاتے ہیں، مطلب یہ مرض جیسا ہوگا علاج ویسا کیا جائے۔ سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے،
ترقی کری، ایسے ایسے آلات بنا لیے کہ انسان کے ہڈی گوشت اس کے اوپر ہی سے اندر کے بچے کی حالت تک معلوم کر لیتے ہیں. اندر دماغ میں کیا چل رہا ہے سائنس نے معلوم کر لیا. سٹی اسکین کر کے بندے کی پوری باڈی سٹی اسکین کر ڈالی. اس کے بعد بتا دیا اتنی ہڈیاں ہیں، اتنا اس کے اندر نسیں ہے، اتنا خون بچا ہے، اتنا پانی خون ہے، اتنا وزن ہے، گردہ اتنا ہے، دل اتنی ہے، پھیپڑا اتنا ہے، یہ تمہارا جگر بڑھ گیا ہے، گرم آ گیا ہے گردے پہ، گردے کی چربی ہوتی ہے وہ پگھل گئی. ہر چیز کے بارے میں سائنس نے معلوم کر لیا. ہم نے پڑھے میڈیکل سائنس، تو نے بڑی طاقت اور بڑی ترقی کری ہے، مگر بتا تو صحیح کیا کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے ٹیبلٹ ایک ہو اور سارے علاج میں کام کر جائے؟ کوئی بنی آج تک؟ نزلہ وہی ٹیبلٹ، بخار وہی ٹیبلٹ، سردی وہی ٹیبلٹ، وہی ٹیبلٹ، بریک ہیمریج وہی ٹیبلٹ، جتنی بیماریاں بدن کی ہو وہی ٹیبلٹ. آپ کو کوئی بیماری وہی ٹیبلٹ، آپ کو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ملیں گے، طبیب بھی یہی کہتے ملیں گے، یونان سے لے کے ہندوستان تک سارے حکم بھی یہی کہتے ملیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے. ایک ہی ٹیبلٹ سارے مرض کا علاج کیسے کر سکتی ہے؟ مرض جیسا ہوگا ٹیبلٹ ویسے دی جائے گی، مرض جیسا ہوگا علاج کیسا کیا جائے گا، بیماری جیسی ہوگی دوا اسی کے مطابق دی جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ٹیبلٹ ایک ہو اور علاج ساری بیماریوں کا ہو جائے. ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کیا ممکن؟ آپ بتائیے ایسا ممکن ہے؟ سوال حضرت بولے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں، سر سبحان اللہ. آگے قدیم کا برے زیور کہوں تجھے، میرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ ہوں کیا کیا کہوں گا. لیکن رضا نے خط میں سبحان اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. میڈیکل سائنس کی ترقی کی بہانے پر ہے، ٹیکنالوجی کی روز روز نئی نئی ایجاداتیں کی جا رہی ہے، مگر پورا میڈیکل سائنس اپنے ہاتھ آرا لیتا ہے، ہاتھ چھاڑ لیتا ہے، پیچھے ہٹ جا رہا ہے. ہم کوئی ایک ٹیبلٹ ایسی نہ بنا سکے جو ٹیبلٹ ایک ہو اور علاج ساری بیماریوں کا ہو. ہم کوئی بھی انجیکشن ایسا نہ بنا سکے جو انجیکشن ایک ہو اور علاج ساری بیماریوں کا ہو. ہم نے کہا بس تمہاری طاقت یہاں تک تھی، ٹھہر جاؤ، اب آؤ ذرا آقا کے دربار چلے، آمنا کے لال کی بارگاہ میں چلے. حضرت جابر حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت ہے، حضور گھر پہ دعوت ہے. آقا نے صحابہ سے کہا صحابہ جابر کے یہاں دعوت ہے. اب حضرت جابر نے کہا یہ کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بکری ہے، اس کا بچہ اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، ہوا کیا؟ حضور نے سارے صحابہ کو دعوت دی. دیکھتے رہے تھوڑی دیر بعد حضور کے پاس سے واپس تشریف لائے گھر، پریشانی کے عالم میں جب ان کی زوجہ نے دیکھا پوچھا جابر کیا ہوا، کیوں پریشان؟ اس کا پریشان اس لیے میں نے حضور کے کان میں کہا حضور آپ کی دعوت ہے. حضور نے تمام صحابہ سے کہہ دیا اے صحابہ حضور آج جابر کے ہاں ہم سب کی دعوت ہے. اب بتاؤ یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے، اس کا آٹا کتنا بنے گا، اس کا شوربہ کتنا بنے گا، سال کے میں کتنے لوگ کھا پائیں گے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ بتاؤ صحابہ کو دعوت آپ نے دی ہے کہ حضور نے دی ہے؟ تو کہا نہیں میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی، صحابہ کو حضور نے دعوت دی ہے. تو کبھی پریشان کیوں ہوتے؟ جس نے دعوت دی ہے وہ کھلا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلا دے گا. کھاتے ہیں پیتے ہیں پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا دانا، کنڈے درے جانا پر کرتا ہوں کبھی چاہیے سجنا نہ سمجھ رہی اور میں کہوں نعرے تکبیر، نعرے صلوات. حضرت جابر کی یہاں دعوت ہوئی، آقا کریم سارے صحابہ کو دھکا لے کے پہنچ گئے. یا تو محسن بھائی بیٹھے، سبھی بھائی، ولی عالم بھائی، مچھلی بازی کے لوگ آئے ہمارے پاس. حضرت آپ کی دعوت میں پورا 130-140 بچوں کو لے کے چلا چلتا ہوں کے بھیا کیا حضرت کون کرنے یہ کھلائی. ہم حضرت کی دعوت کے ہمارے کام میں اپنی مدرسہ لے کے کام کرتے ہیں. اب فی الحال تمہیں مجاہد ماما کے ساتھ کروائے دو وہ ہم کا بے شک وہ باسی میں نعمت ہے. سبحان اللہ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے، نہ تو بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے.
سبحان اللہ روز کہہ دو سب کو لے کے پہنچ گئے حضرت جابر تھوڑا سا چھوٹا آٹا ہے یہ ایک جو ہے نا پتیلی میں تھوڑا سا شوربہ ہوگا کیا آقا نے فرمایا جابر جی حاضر جابر حاضر پتیلی تو لاؤ آپ نے اس پتیلی کو دی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ جابر لے جاؤ وہ اچھا جس میں آٹا ہے جابر نے کیا فرمایا اب اس کو بھی ڈھک دو اور اس کو بھی ڈھک دو اور بولنا نہیں ہلکا سا بولنا نکالتے رہنا کھلاتے رہنا نکالتے رہنا کھلاتے رہنا دیکھنا نہیں کتنا بچا ہے جا کے لے کر فرمایا حضور کا یہ حکم ہے اب برتن لگاؤ اب اس کے بعد نکالتے گئے کھلاتے گئے نکالتے گئے تمام صحابہ نے کھا لیا حضور نے تناب میں فرمایا جب سارے مہمان کھا چکے تب فرمایا جاتا ہے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی چلو فرصت ہوئی عزت رہی سرکار نے کہا بابا دیکھے تو صحیح بچا کتنا ہے تو جب ڈھکنا ہٹایا اور کپڑا ہٹایا تو دیکھا سالن بھی اتنا ہی ہے اور آٹا بھی اتنا ہی کا اتنا ہے اگر چاہے رضی اللہ تعالیٰ ڈھکنا نہ ہٹاتے تو پتیلی وہی ہوتی اتارنا کا کام کرتے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم اس جماعت کو کبھی نہیں مانیں گے جو جماعت ہمارے نبی کو پسند کرے تو جماعت پائجامہ پہن کے ہمارے نبی کو اختیار کرے آپ نے دعا میں دخل ڈال دیا ہم سب ہوتا ہر نبی کی برکت ہو گئی آگے میں بھی برکت ہو گئی آگے بڑھیے آگے بڑھیے آقا کے پاس حضور پانی کھاری کنویں کا پانی کھاری اچھا پانی کھاری پانی کھاری پلے لو آگے رہیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ رہیں سی ہر بات خدا چشمے بالمحبت بلا کو سلام وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نام حکومت بلا کو سلام باریک نہ تھا آگے رہیں گا نا میٹھا بولو سبحان اللہ پانی کی میٹھا کر کے دکھا میرا چھوٹا ہوا تو سکتی ہے دکھاؤ مصطفیٰ نے جو آپ ڈالا جب سے اب کنواں چاہیے ساتھی سبحان اللہ آج بھی کنویں کا بحث جاری ہے پانی کنواں میٹھا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ صحبت پہنچے سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے پورا غار صاف کیا حضور کو باہر دے دیا سارے سوراخوں میں کپڑا لگا دیا ایک سوراخ باقی رہ گیا اب حضور کو بلایا اندر اور اس سوراخ میں اپنا انگوٹھا پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا آقا کو اندر بلا لیا اس سوراخ میں صاف رہتا تھا حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھوں میں سر مارتا رہا ہٹا لو آج مجھے دیدار تو کر لینے دو میں اسی دن کے لیے یہاں کے ٹھہرا تھا آج تم جو اپنے محبوب کا دیدار کر دو تم اپنے انگوٹھے کو کیوں نہیں ہٹاتے صدیق اکبر نے انگوٹھا نہیں ہٹایا جانتے تھے اندر صاف ہے جانتے تھے اندر مار کرنے والا صاف ہے کاٹ دینے والا صاف ہے یہ دسے گا مگر محبوب کو تکلیف نہ ہونے پائے آقا کو پریشانی نہ ہو صدیق اکبر نے انگوٹھا نہیں ہٹایا سرکار خلیفۃ المؤمنین سیدنا سرکار صادق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انگوٹھا نہیں ہٹایا تو صاف نے دس آپ نے اب جب دس دیا تو درد کی شدت ہوئی تکلیف کی شدت ہوئی جب تکلیف شدید ہوئی اور درد شدید ہوا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آقا نے آنکھیں کھولی چشمانے مبارک ہوئی آقا نے فرمایا صدیق کیا ہوا عرض کر لطف تو یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول ہمارے پیارے آقا مجھے تصویر ملا نے ڈسا کس نے ڈسا حضور نے فرمایا اچھا وصیت حاضر تکلیف اور دعا نکالنا صدیق اکبر کے منہ پہ لگایا سانپ کے ڈسنے سے صدیق اکبر کو شفا مل گئی تسلیم نے اپنا دعا لگایا سانپ کے پاکے میں شفا مل گئی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی لگایا ہڈی ٹھیک ہو گئی آپ کچھ بات سمجھ رہے ہو بھائی مختصر میں ساری باتیں سنو سارے واقعات تفصیل سناؤں تو فجر کے اذان ہو جائے گی کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ابھی نہیں آ رہی تو اور آگے چلیے اب آئیے خیبر آقا نے اعلان کیا
غالب علی کہاں ہے؟ غلام علی کو تو حضور کی آنکھیں اٹھائی ہیں، آنکھیں دکھائی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے. حضور جو آئے نہیں، فرمایا علی کو بلایا جائے. حضرت علی حاضر ہوئے. علی کیوں نہ آئے تھے؟ حضرت علی نے عرض کیا حضور آنکھیں دکھائی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، اس لیے حاضر نہ ہوا. تو آقا نے آگے بلایا، لعاب نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دی. علی کی آنکھوں پہ میدان خیبر میں جنگ خیبر کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی مسلم کو سے بلایا. آنکھوں پہ لگایا، پوچھا اے علی آپ کیسا ہے؟ ان کے حضور بالکل شفایاب ہو گئے آنکھیں. اب روشنی واپس آ گئی ہے، اب اجالا واپس آ گیا ہے. اب ہماری آنکھیں ابھی ساری تکلیف دور ہو گئی ہے، آنکھوں کو شفا مل گئی. کتنے واقعات سنے آپ؟ ذہن حاضر آپ کا؟ پتہ بولے تو نہیں بولے. کتنے واقعات سنے آپ؟ ضرورتیں انیک، ضرورتیں علاج ایک. دور سے کہہ دو جیسا مرض ہوگا ویسا علاج ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے. آنکھ میں روشنی ہے جو آدھے شفا دے رہا ہے، پانی میں برکت دے رہا ہے جو آدھے برکت دے رہا ہے، ہڈی کو ٹھیک کرنا ہے جو آدھے ٹھیک کر رہا ہے، پانی کو میٹھا کرنا ہے جو آدھے میٹھا کر رہا ہے. سانپ کے کاٹے میں شفا ہونا ہے جو آدھے شفا دے رہا ہے. دعاب بیماریاں وہی مصطفیٰ کا دعاب خالی پانی کو میٹھا کر دے، وہی مصطفیٰ کا دعاب آنکھوں کی روشنی میں شفا دے دے اور بہتر کر دے، وہی مصطفیٰ کا دعاب کھانے میں برکت دے دے، وہی مصطفیٰ کا دعاب ساری دنیا کو میٹھا کر دے، وہی مصطفیٰ کا دعاب سانپ کے کاٹے میں شفا دے دے، وہی دعاب ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے. ہم نے کہا سائنس کا نو ٹیکنالوجی والوں، سائنس اور میڈیکل سائنس والوں، ہے کوئی تمہارے پاس ایسا معاشی ٹیبلٹ جو ایک ٹیبلٹ ہو ساری چیزوں کا علاج ہو؟ ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا تمہارے پاس نہیں مگر ہمارے مصطفیٰ کا لعاب ایسا لعاب ہے، مصطفیٰ کا لعاب ایسا لعاب ہے جو لعاب ایک ہے آنکھوں کو بھی شفا دیتا ہے، لعاب ایک ہے ہڈی کو بھی ٹھیک کرتا ہے، لعاب ایک ہے پانی میں بھی برکت دیتا ہے، لعاب ایک ہے اللہ اکبر ہماری دنیا کو بھی خالی کرتا ہے، لعاب ایک ہے تاکہ ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی ساری میڈیکل سائنس سے میں بھائی سے جملہ دے رہا ہوں، دنیا کی ساری میڈیکل سائنس، دنیا کی ساری میڈیکل سائنس مصطفیٰ کے لعاب تک نہ پہنچ سکی، مصطفیٰ کے لعاب تک نہ جا سکی. جب مصطفیٰ کے لعاب کی برابری دنیا کی میڈیکل سائنس نہیں کر سکتی، جس نبی کے لعاب کی برابری نہیں ہو سکتی، اس مصطفیٰ کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آمنہ کے لعاب کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لعاب کا یہ عالم ہے، اس کے حسن و جمال. ہم اس نبی کا کلمہ نہیں بولتے جو نبی محتاج ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو محتاجوں کو بادشاہ. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے نہیں جو اختیار ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنے اختیار سے چنے ہوئے چاند کو چھوڑ دیتا ہے، جو چاند کو توڑ دیتا ہے. ہم اس نبی کے کلمہ نہیں پڑھتے جو محتاجوں کا اختیار ہے، بلکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے جو اپنے دعاؤں سے بیماروں کو شفا دے دیا کرتا. آپ کو ساری کائنات مل جائے، میڈیکل سائنس کی طاقت پوری گھر جائے، مگر پوری ٹیبلٹ ایسی نہ بن سکی کہ ایک ٹیبلٹ کا علاج، لیکن مصطفیٰ کا ایک جواب ہے اور ساری چیزوں کا علاج. ذرا زور سے کہہ دو اور دہن کی ہر بات وہی ہے خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لہٰذا اپنے سرکار سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچا پیار کرو، سرکار سے اچھی الفت میں رہو. اصل ہے یہی کل ہے، یہی تمام ہے، اور جو نبی اور وہابیوں سے بچتے رہو. کون سا مہینہ ہے؟ نومبر. نومبر. ہاں نومبر میں بناتے ہیں کہ نہیں؟ شادی کارڈ دینے سے پہلے دیکھ لینا بہادری تو نہیں، جو بندی تو نہیں ہے. اور بارات یا ولیمے میں شادی کی دعوت آئے تو جانے سے پہلے دیکھ لینا کہ اس نے بہادری کو تو نہیں بلایا، جو بندی کو تو نہیں بلایا. اگر وہ بہادری کو بلائے، دیوبندی کو بلائے، اگر وہ پوچھے تو صحیح بات کر دینا میں میرے نبی کا غلام ہوں،
تم نے دشمن کو بلایا تو غلام کیسے آ سکتا؟ مطلب تو نہیں کہہ رہا ہوں، ارے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کی کھانا اسی کی گانا، تمہیں مت جن کی ہم کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حضور کے دشمن کو بلایا جائے، صحابی دیوبندی کو بلایا جائے، دعوت دے کے اس کو ولیمے اور رات میں شکست دی جائے اس کی، اور پھر جلدی جا کے کھانا کھاؤ، پھر نعرہ لگاؤ ہماری شکر سن ہے دعوت اصلہ ہے چھوٹی ہے محبت تیری سنی بھائیوں اس کو یاد رکھو، مبارات اور ولیمے میں جانچ کے جاؤ، نیت کر جاؤ۔ اس بات اگر تم وہابی کو نہیں چھوڑ سکتے، تم اگر دیوبندی کو نہیں چھوڑ سکتے تو معاف کرنا ہم اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سوچو تو صحیح، وہ ایک دیوبندی وہابی کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم اپنے مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے، تو حضور کی شریعت دنیا کے دین ان کی محبت کو پرجبت کر دیتے، اسے دیوبندی وہابی اور تمہیں تو حضور عزیز نہیں، کس کے صدقے میں کھاتے ہو، کس کے صدقے میں جیتے ہو، کس کے صدقے میں جیتے ہو، کس کے بڑے قبر میں رحمت میں آؤ، کس کے بڑے قیامت میں بخشی آؤ، وہی محبوب پر ہم کیا تم سے مانگتے ہیں، ہم کیا تم سے انتظار کرتے ہیں، ہم کس چیز کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں، کون سی بھیک مانگتے ہیں؟ ہم صرف یہی بھیک مانگتے ہیں کہ اپنی ایمان کو بچا لو، اپنی نسلوں کی ایمان کو بچا لو، وہابی دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ۔ قسم خدا کی دنیا میں ان سے دور ہونا تمہارا کام ہے، کل میدان قیامت میں جنت میں لے جانا تمہارے نبی کا کام۔ کون سی مصطفیٰ سے پیار اور وہابیوں کے ساتھ پیار، مصطفیٰ سے پیار اور دیوبندیوں کے ساتھ پیار، اگر آپ کو کیا ہے تو آئین بطور لو اور اعلان کر دو، ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ کوئی وہابی کو بلائے مطلب یعنی کہ دیوبندی وہابی ہو گیا کہ نبی سن لو کان کھول کر اعلان نہ کر دو ہم وہابی دیوبندی کے ساتھ کھائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کی امتی اور مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، اس نے برا کہا تھا لہٰذا غلام محبوب کی اطاعت کرتا ہے، دشمنوں کی اطاعت نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر محبوب کے دشمن کو بلاؤ گے تو تمہارا ولیمہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری شادی تمہیں مبارک ہو، تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو، حضور کا در ہمیں مبارک ہو۔ اپنے حضور سے چپٹ جاؤ، اپنے حضور سے چپٹ جاؤ، اپنے حضور سے سچی محبت کرو اور اعلان کرتے رہو حضور سے مدد آنا کی آواز میں اعلان کرتے رہو پیارے حبیب کو پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آؤ، پائے رسول عاملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی بہت کچھ آیا تھا دکھانے کے لیے اور بہت کچھ ذہن میں تھا بتانے کے لیے، لیکن گفتگو کرنے میں بات نظر آئی اور جو بھی بات ہوئی وہ ضرور ہوئی انشاءاللہ۔ پھر کا بھی موقع رہا، اب آپ رہے ہم رہے، پھر انشاءاللہ کوئی نورانی بات ہوگی مذہب اسلام اور دین و سنت کی، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی بات ہوگی۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان تیرا شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام یا